مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ ویاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مولا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاکی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات، ہم اور آپ اپنے آقا دونوں عالم کے داتا سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی اچھی محبت کر کے ان کے ارشاد اور رب کے ارشاد کے مطابق ماہ رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کی قدر بھی کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے۔ آقا کائنات کی بارگاہ سے ساری دولتیں، ساری شوکتیں، ساری اللہ کی رحمتیں ہم سب کو حاصل ہوتی ہیں اور صبح قیامت تک حاصل ہوتی رہیں گی۔ وہ ایسی عالی شان دربار ہے جس دربار کے تعلق سے عاشق نے کہا، مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کن تو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت، کن تو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت، جگمگ جگمگ دونوں عالم کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو، جگمگ جگمگ دونوں عالم کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو۔ اللہ مدینے کی نئی شان دکھا دے، یہ دعا ہے، اللہ مدینے کی نئی شان دکھا دے، اس سال وہاں کا ہمیں رمضان دکھا دے۔ اگر جسم سے نہ پہنچ سکیں تو خواب ہی میں پہنچ جائیں، یہ بھی ہم سب کے مقدر کی بات ہے۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ کچھ لوگ آج حرم شریف میں ہوں گے، کچھ لوگ مدینہ شریف میں ہوں گے، یہ ان کا نصیبہ ہے، یہ ان کے مقدر کی بات ہے، اور ہم سب کا بھی نصیبہ ہے کہ آج ہم سب اللہ کے گھر
شہر ادے پور کی بڑی مسجد میں بیٹھے ہیں اور ادے پور شہر کے بڑے امام کی اقتداء میں نمازیں ادا کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کا بھی نصیب ہے، اللہ کا بے پناہ فضل ہے۔ ویسے 11 مہینے میں جب بھی کوئی کام ہم کریں، جیسے کہ قرآن کی تلاوت کریں، ایک حرف پڑھیں تو ہم کو 10 نیکی ملے، مگر رمضان میں پڑھیں تو اللہ ایک حرف کے پڑھنے پر 100 نیکیاں نصیب فرماتا ہے۔ ایسے ہی ماہ رمضان کے علاوہ حرم شریف کے اندر کوئی ایک نیکی کرتا ہے خانہ کعبہ میں یا اس کے حدود میں، تو اس کو ایک نیکی کے بدلے 1 لاکھ نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ مگر ماہ رمضان میں کرنے والا ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ 1 کروڑ نیکی کا ثواب دیتا ہے۔ اور کوئی مدینہ شریف میں ایک نیکی کرے 11 مہینے میں تو ایک نیکی کے بدلے 50,000 کا ثواب ملے، اور ماہ مبارک میں کرے رمضان کے اندر تو اس کو ایک نیکی کے بدلے 1 لاکھ نیکی کا ثواب ملے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ رب کی عنایت ہے۔ اور یہ مہینہ ایسا برکتوں کا مہینہ ہے جس کے اندر ہم لوگ چل رہے ہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو اللہ تعالی ہم کو 1 لاکھ سبحان اللہ کہنے کا ثواب دیتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں تو معبود برحق 1 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ یہ کتنا برکتوں کا مہینہ ہے کہ آپ افطار کریں تو نیکی، سحری کھائیں تو نیکی، روزہ رکھیں تو نیکی، نماز پڑھیں تو نیکی، تراویح کے لیے جاگیں اور چلیں اور تراویح کے لیے آگے بڑھیں تو نیکی، تراویح کی نماز پڑھ کر سحری کے انتظار میں سو جائیں تو نیکی۔ اس کا ہر لمحہ نیکیوں سے لبریز ہے۔ جس طرح آپ نیکیاں حاصل کرنا چاہیں کریں۔ معبود برحق کا بہت بڑا فضل ہم سب پر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ماہ رمضان بھی دیا، تلاوت کے لیے حسین قرآن بھی دیا، رہبری کے لیے اپنا حبیب رحمان بھی دیا، اور نبی دو جہاں کے وفادار صحابیوں کا دامن اہل بیت کی محبت بھی نصیب فرما دی ہے۔ قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا ہم روزے رکھتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، اہل محبت روزے رکھتے ہیں، طاقت و ثروت والے روزے رکھتے ہیں، تو روزہ رکھنے کے بعد میں کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ آخر رب نے روزہ کیوں ہم پر فرض کیا؟ جیسے 11 دن کھلانے کا، کھانے پینے کا حکم دیا تھا، ماہ رمضان میں بھی ہم کو کھانے کا حکم دے دیتا معبود برحق، ہم کھاتے رہتے، مگر اللہ نے روزہ فرض کیا تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے میرے بندو، روزے تم پر فرض تو ہوئے ہیں، لیکن کبھی یہ گمان مت کر لینا کہ یہ روزہ صرف میں نے تم پر ہی فرض کیا ہے، بلکہ ہم نے اس کو اگلوں پر بھی فرض کیے تھے۔ مقصد کیا ہے میرے معبود روزہ فرض کرنے کا؟ تو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ یہ چاہتا ہے میرے بندے پرہیزگار بن جائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی پرہیزگاری کیسی ہوتی ہے وہ آپ سب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نظر کو اٹھاتا ہے سوچ کر کے اٹھاتا ہے، قدم کو اٹھاتا ہے سوچ کر کے اٹھاتا ہے، ہاتھ کو اٹھاتا ہے سوچ کر کے اٹھاتا ہے، زبان کو کھولتا ہے سوچ کر کے کھولتا ہے، کانوں سے کوئی چیز سنتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کے سنتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے روزے پر مکروہ کا حکم آ جائے۔ بڑے تدبر کے ساتھ روزے کا خیال ایک بندہ رکھتا ہے، اور یہ روزہ کتنا کمال کا روزہ ہے، یہ روزہ کتنی شان کا روزہ ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا سے پوچھا گیا اے علی مشکل کشا روزہ کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے حسین ذریعہ اگر کسی کو تلاش کرنا ہو تو روزے دار بن جائے۔ اگر کوئی روزہ دار رہے گا تو اللہ کا قرب اس کو ملتا رہے گا،
مزید ان سے پوچھا گیا اے علی مرتضیٰ کیا یہ روزہ ہم ہی پر فرض ہے؟ تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ روزہ اگلی امتوں پر بھی فرض تھا، حضرت آدم سے لے کر نبی دو جہاں کی ساری امت پر روزے فرض ہوئے، مگر اس کی نوعیت الگ تھی، اور یہ روزہ نبی دو جہاں کی امت پر 10 شعبان المعظم 2 ہجری میں پہلی مرتبہ فرض ہوا ہے۔ آئیے اس کی نوعیت کی جانب چلتے ہیں کہ آخر روزے کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے احیاء العلوم کے اندر کہ روزہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک روزہ عام روزہ ہوتا ہے، ایک روزہ خاص روزہ ہوتا ہے، اور ایک روزہ خاص الخاص ہوتا ہے۔ عام روزے کی تعریف آپ یہ کرتے ہیں، عام روزہ تو یہ ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے کہ عام لوگ اگر کھانے پینے سے رک گئے، عبادت کی نیت سے اور جماع سے اپنے آپ کو روک لیا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تو یہ اس کا عام لوگوں کا روزہ ہے۔ اور خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ خاص آدمی کھانے پینے سے اور جماع سے اپنے آپ کو روک کر کے اپنے ہاتھ کو بھی گناہوں سے روکے، قدموں کو بھی گناہوں سے روکے، نظروں کو بھی بے حیا چیزوں سے روکے، کانوں کو بھی بے حیا چیزوں کی سننے سے روکے، زبان کو بھی غلط بات نکالنے سے روکے، تو یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اور خاص الخاص کا روزہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی کام نہ کرے، تو خاص الخاص کا روزہ ہے۔ یہ روزے کے تعلق سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، روزہ رکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آؤ کسی اور کی بات نہیں کرتے ہیں، مدینے کے سلطان کی بات کرتے ہیں، حبیب رحمان کی بات کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بات کرتے ہیں، طیبہ کے والی کی بات کرتے ہیں، طیبہ کے والی شمس الضحیٰ کی بات کرتے ہیں۔ ہم سب کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ سوچئے روزے کی کیا برکت ہے۔ وہی نبی دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ معبود برحق کو اتنی پسند ہوتی ہے جس طرح کی مشک و عنبر کی خوشبو ایک اللہ کے بندے کو خلایا کرتی ہے، ایسے ہی روزے دار کی منہ اللہ کو پسند ہوا کرتی ہے۔ اللہ ہے دونوں عالم کے سرکار ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو 2 نعمتیں بہت ایسی دی جائیں گی کہ ان نعمتوں سے وہ جھومتا رہے گا۔ نبی دو جہاں کے صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ایک تو افطار کی نعمت ہے کہ افطار کے وقت جو دعا وہ کرے گا اللہ قبول فرمائے گا، اور ایک رب سے ملاقات کی نعمت ہے کہ میدان محشر سے چل کر کے جب وہ جنت کے باغات میں جائے گا تو معبود برحق خود اس سے ملاقات کرے گا، رب ایسے ملاقات کرے گا جیسی اس کی شان ہوگی۔ روزے دار جب رب کا دیدار کرے گا مولا میں نے تجھ کو دیکھا، ہاں میرے بندے تو نے دیکھا، کہنا کیا چاہتا ہے اے میرے رب تو نے بڑا فضل کر دیا ہے، زمین پر تو نے انعام دیا تیرا فضل ہے، حبیب کا دامن دیا تیرا فضل ہے، قرآن دے دی تیرا فضل ہے، ماہ رمضان دے دیا تو نے فضل ہے، نیکیوں کے لیے حسین سامان دے دیا تیرا فضل ہے، جنت کی بہار دے دی تیری فضل ہے۔ اے میرے مولا اگر کچھ نہیں دیتا تب بھی میں راضی تھا، تو خدا کہتا ہے میرے بندے میری مرضی تھی کہ میرا بندہ وہ روزے دار جو روزہ رکھ کر کے آئے جب آئے تو جنت میں ایک ایسی نعمت دے دی جائے جس نعمت کو دیکھنے کے بعد میں دنیا کی بھوک کو بھول جائے۔ چنانچہ خدائے وحدہ لا شریک جب یہ کہے گا تو بندہ کہے گا مولا وہ کون سی نعمت ہے؟ تو اللہ کہے گا میرے دیدار کی نعمت ہے۔ تو روزے دار کو نعمت اللہ کے دیدار کی جنت میں ہوگی، اور ایسے حسین انداز سے ہوگی کہ روزے دار مہکتا رہے گا، چمکتا رہے گا۔ جنت میں بہت سارے دروازے ہیں اور ایک ایک دروازے کا الگ الگ نام ہے، مگر جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان رکھا گیا ہے۔ وہ دروازہ سجایا جا رہا ہے اور نکھار کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ جب روزے دار کا گزر ہوگا تو ہر دروازہ کہے گا یہاں سے گزرو، یہاں سے گزرو، یہاں سے گزرو، مگر جنت کا وہ دروازہ جھومتا رہے گا، جھومتا رہے گا۔ روزے دار کو کہا جائے گا اے روزے دار تیری شان یہ ہے کہ تو نے رب کے رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑا،
نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو موڑا، اب اس دروازے سے گزر، جنت کے اندر اللہ کی نعمتوں کو دیکھ لے۔ روزے دار گزرے گا مسرت و شادمانی کے ساتھ، کہے گا مولا واقعی تو نے بہت بڑی نعمت دے دی، بہت بڑی برکت دے دی، بہت بڑی شوکت دے دی۔ اور روزے دار کو ایسی ایسی نعمتیں حاصل ہوں گی جس کی میں آپ یہاں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ کتنی خوبیاں، کتنی فضیلت روزے دار کی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب کچھ لوگوں کے پاس طاقت بھی ہو، صحت بھی ہو، ہمت بھی ہو، پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ روزہ نہ رکھنے کی کتنی بڑی وعیدیں ہیں، آپ نے حضرت سے بارہا سماعت کیا ہوگا۔ اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، رسول اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں، بڑی سخت سزائیں ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے ہمارے احباب ایسے ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جو شیخ فانی ہیں۔ شیخ فانی کا مطلب بوڑھے ہو چکے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، اگر رکھیں گے تو اور کمزور ہو جائیں گے، ضعیف ہو جائیں گے، ناتما ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ ان کو اختیار ہے کہ وہ گھر میں چھپ کر کھائیں پئیں اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیا کریں۔ یہ شیخ فانی کے لیے حکم ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ 2 کلو 47 گرام گیہوں ایک روزے کا فدیہ ہے، یا دونوں وقت مسکین کو کھانا کھلانا یا اس کی قیمت دینا، یہ شریعت نے بتایا ہے۔ یا ایسے ہی کوئی بوڑھا تو نہیں ہے، تندرست ہے مگر بیمار رہتا ہے، اور بیمار رہتے رہتے اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی، خطرہ اور لاحق ہوگا، جان کے جانے کا خطرہ ہے، تو ایسے شخص کو بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو اختیار ہے گھر کے اندر کھائے پیے، علل اعلان راہوں پر نہ کھائے پیے، بلکہ گھر کے اندر رہے، اور جب تک وہ بیمار ہے اس بیماری کے دنوں میں روزے کا فدیہ دیتا رہے۔ اب یہ نہیں کہ 30 دن کے روزے کا فدیہ صرف 2 کلو 47 گرام گیہوں ہے، نہیں، بلکہ ہر دن کے روزے کا فدیہ اسی انداز سے نکالنا ہوگا۔ اب اگر کسی کے پاس حیثیت نہیں ہے تو اس کے لیے فتویٰ مسئلہ حضرت سے آپ معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ آسانی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ اس کے اندر شک پر شک نکالتے رہیں، روزہ بھی نہ رکھیں، فدیے کے بہانے پر اور بھی دوسرے کام کرتے رہیں۔ ایسے ہی وہ عورت جو حمل سے ہے اور حمل کی صورت میں اگر وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے اور روزے دار رہے گی تو اس کے صحت کے اوپر کمزوری کا اثر لاحق ہو سکتا ہے، یا بچہ کمزور ہو سکتا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے ایام حمل میں روزے نہ رکھے، گھروں کے اندر چھپ کے کھائے پیے، بعد میں ان دنوں کی روزوں کی قضا رکھے۔ اور وہ خاتون جو دودھ پلاتی ہے بچوں کو، اگر وہ روزہ رکھے گی تو پستان خشک ہو جائے گا اور دودھ ناجاری ہوگا، بچہ کمزور ہوگا، بیمار ہوگا، تو وہ بھی بعد میں روزوں کی قضا کرے۔ ان دنوں میں کھائے پیے چھپ کر کے، علل اعلان نہیں۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے بھائیوں کہ جو لوگ تندرست و توانا ہیں، بیمار بھی نہیں ہیں، وہ روڈوں پر، سڑکوں پر ماہ رمضان کے اندر سگریٹ نوشی کرتے ہیں، بیڑی نوشی کرتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، گٹکے کھاتے ہیں، کھڑے کھڑے پانی پیا کرتے ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسا دیکھا بھی جاتا ہے کہ چہرے پر داڑھی شریف بھی موجود ہے اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ افسوس ہے اپنی زندگی پر، اور ایسی زندگی پر ہم سب کو افسوس کرنی چاہیے جن کے چہرے پر اللہ کا دیا ہوا نور بھی موجود ہو اور سینوں کے اندر جلوے حضور کی ایک طرف بھی موجود ہو، پھر بھی علل اعلان ہم کھائیں اور پئیں، اس ماہ رمضان کا احترام نہ کریں۔ ارے غیر مسلم کے دکانوں پر جائیے تو غیر مسلم لوگ بھی پوچھتے ہیں آپ کا روزہ چل رہا ہے بھائی، ہم آپ کے ساتھ چائے نہیں پی سکتے، ہم آپ کے ساتھ پانی نہیں پی سکتے۔ اتنا احترام غیر لوگ کرتے ہیں، اور ہمارا نفس کتنا کمزور ہو چکا ہے، کتنا بے حس ہو چکا ہے کہ ہم اعلان کرتے ہیں، نہ تو خوف خدا ہے، نہ تو شرم نبی ہے، کوئی بھی ہمارے پاس خیال کی چیزیں نہیں ہے۔ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، اپنے اسلام کے شعار کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، شہر کی ساری مسجدیں بارونق نظر آیا کرتی ہیں اور ماہ رمضان کے اندر سجی دکھائی دیتی ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ماہ رمضان ایسا عظمتوں والا مہینہ ہے جس بابرکت مہینے کے لیے معبود برحق
جنت کو संवारता है, जन्नत को निखारता है, मस्जिद सवरी ही है। और ये मस्जिद तो अल्हम्दुलिल्लाह महल्ले से दूर है। हम ये समझते थे कि शायद नमाजियों की तादाद यहाँ कम होती होगी तरावीह में, लेकिन एक दिन यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ। तरावीह में हाजी साहब का विसाल हुआ, हाजी सिराज साहब क़िबला मरहूम, उनके जनाजे में आने का इत्तेफाक हुआ। तरावीह में पीछे आया तो जगह नहीं थी। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कितने बेदार लोग हैं कि अपने अपने घरों से दूर दूर से, सबीना से और मल्ला तराई से और पहाड़ा से न जाने कहाँ कहाँ के चेहरे हमको नजर आए। ऐसे नमाजी और ऐसे सुकून से हजरत ने नमाज पढ़ाया और फिर दुआए तरावीह जो पढ़ी माशाअल्लाह, ऐसा लगता था कि हरम शरीफ से आवाज़ आ रही है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आप लोग नमाजें पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए, अपने माबूद की बारगाह में सर को झुकाते रहिए। लेकिन मेरे भाइयों, जब हम लोग चलते हैं, चलने के बाद में हाल क्या होता है, सरों पर टोपियां हैं तो टोपी रहने दो ताकि ये लगे कि माह रमज़ान का नूरानी महीना चल रहा है, माह रमज़ान की नूरानी अज़मत चल रही है। आज टोपियां होती हैं तो लोग टोपी उतार करके मस्जिद से अपनी जेबों में रख लेते हैं। एक कौम को देखिए, यही उदयपुर में रहती है, वो टोपी सरों पर रखती है, ये उनकी पहचान हो चुकी है। वो अपनी पहचान बरकरार किए हुए हैं। हम अपनी पहचानों को मिटाए नहीं। पहले जब मैं इमामत करता था तो इमामत के दौरान एक मरतबा असर की नमाज पढ़ करके सौदागर वाले बाबा के यहाँ फातिहा के लिए जा रहा था। एक नौजवान मेरे साथ आया और कहा हजरत कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं फातिहा के लिए जा रहा हूँ। कहा मैं भी चलूँ? मैंने कहा चलिए, सर पे टोपी लगा लीजिए। टोपी लगाई, फिर कहा हजरत जब कभी आना हो तो आ सकता हो? हमने कहा बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन हाल ये हुआ कि वो दोबारा जब आया तो आने के बाद में सर पे टोपी नहीं। मैंने कहा भाई पहले मैंने तुझसे ये कहा था मेरे साथ चलना है तो टोपी लगा ले, आज टोपी क्यों नहीं है? कहा हजरत बहुत बड़ी चूक हो गई थी उस दिन। हमने कहा क्या? कहा चूक ये हो गई, आपके कहने के मुताबिक मैंने टोपी लगा ली और टोपी लगा करके मैं घर गया तो रास्ते में कई लोगों ने कहा खैरियत तो है, बेहतर तो है, क्या किसी की मौत तो नहीं हो गई? ये हमारी सोच है कि हमारे सरों पर टोपी आती है तो कौन के मरने का हम तस्वीर करते हैं। सोचना ये चाहिए कि हमारे सर पर टोपी है तो हम ये सोचना चाहिए हम मर नहीं रहे हैं बल्कि हम जिंदा हो रहे हैं। हमारी कौम जिंदा हो रही है, हमारी शान जिंदा हो रही है, हमारी फिक्र जिंदा हो रही है। और हम तो ऐसे हैं कि हमारा खुदा जिंदा, हमारे मुस्तफ़ा जिंदा, नबी के सहाबा जिंदा, करबला के शहीद जिंदा, गौसे आज़म जिंदा, ख्वाजा हिंद जिंदा, इमाम अहमद रिज़ा। और आशिक तो ये कहता है हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। तो अपने आका से सच्ची मोहब्बत करो, सच्चा प्यार करो, सच्चा लगाव रखो। माह रमज़ान में गरीबों की भरपूर मदद करो और मदद करने के साथ ज़कात जिसको दो छानबीन करके दो। अहले ईमान को ज़कात दो, बेईमानों को मत दो। आज के दौर में माह रमज़ान का महीना आने से पहले लोग दाढ़ी रख लेते हैं, इस्लामी लिबास पहन लेते हैं और रहते हैं गैर धर्म के। हमारे पास आज ही एक क्लिप आई है, कोई साहब देखना चाहते देख सकते हैं। और उस पैसे से क्या होता है वो आप सबको बखूबी मालूम है। माह रमज़ान की ख़रीदारी जब करें तो ज़्यादातर अपने भाइयों से करें, ना मिलने की सूरत में कहीं हाथ फैलाएं। 2 पैसे का भला हो तो अपने भाई का हो, पड़ोसी कोई है तो पड़ोसी से पहले ख़रीदारी करो। ये हमारा मज़हब बताता है। कोई गैर मुस्लिम है उसको ज़कात की रकम दोगे तो ज़कात अदा ना होगी इल्म के वजूद। और अगर कोई गैर मुस्लिम है हिंदू समाज का और वो आपसे कुछ मदद मांगता है तो मज़हब इस्लाम मना नहीं करता, आप उसकी मदद कीजिए, मगर ज़कात के फ़ंड से नहीं, किसी और नौयत से कीजिए। ज़कात का फ़ंड एक मुस्लिम का फ़ंड है, मुस्लिम के हाथ में जाना चाहिए, उसी को देंगे तभी अदा होगी। ये मसला ज़हन में आप रखें। अल्लाह ताला हम सबको दारैन की नेमतों, बरकतों, अज़मतों, शौकतों से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।